اور اس کے بارے میں اور بھی اگر آپ جانکاری چاہتے ہیں تو آپ ڈاکٹر آفس کو ڈاکٹر چودھری ایکسٹینشن کے آفس میں بھی کال کر سکتے ہیں. نمبرز آر شون ایٹ دا بارم آف دا اسکرین اینڈ آئدر یو ہیئر, آپ یہاں پہ نیو یارک میں ہو, آؤٹ آف نیو یارک ہو, یو ایس میں, آؤٹ آف کنٹری کہیں پہ ہو, جن کو یہ شکایت ہے یا کوئی بھی ایسی شکایت ہے جس کے بارے میں وہ اب علاج کرنا چاہتے ہیں, اینڈ یو کین ڈیفینیٹلی کال ہم. کنسلٹیشن از ایبسلیٹلی فری, چاہے فون پہ بات کریں یا پرسنلی جا کے انہیں ملے. اینڈ ٹیک دس اپرچونیٹی اینڈ یو نو get yourself set and be healthy. اب ڈاکٹر چودھری ایک اور سوال ہے جس میں میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اوسٹیوپوروسس جن کو ہو جاتے ہیں وہ ان کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور کئیوں کے مطلب کہ ایلوپیتھک میں دوائیاں ملتی ہیں یا کچھ چیزیں جب وہ لیتے ہیں تو مطلب کہ اس سے ان کو اتنا فائدہ ہو جاتا ہے لیکن ٹیمپریری ہوتا ہے. جی جی, تو اس سے پین وغیرہ بہت ہو جاتا ہے, بونز ویک ہو جاتی ہیں. تو وائٹامن ڈی بھی آج کل بہت لوگوں کو کم ہے, مطلب اس کی وجہ بھی ہو سکتی ہے, اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے. اور کیلشیم کی کمی کا نمبر 1 ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ دودھ نہیں استعمال کرتے. ملک از ویری امپورٹنٹ فار کیلشیم, کیونکہ ہماری جو بھی فوڈ ہے اس میں دوسری چیزوں میں اتنا کیلشیم نہیں ہوتا جتنا کہ باڈی کو چاہیے. تو ملک کا استعمال ضروری کرنا چاہیے. اور ملک کو لوگ اس طرح استعمال نہیں کر پاتے کہ بھئی اس میں فیٹ ہے, کولیسٹرول بڑھ جائے گا, لیکن مین چیز اس میں کیلشیم ہے زیادہ. تو آپ دوسری کیلریز جو ہیں اپنی کم کر لیں, لیکن ملک 1-2 گلاس پینے چاہیے. وائٹامن ڈی کا بھی استعمال کرنا چاہیے یا لینا چاہیے. آئی ووڈ سے کہ آپ سن لائٹ میں تھوڑا بیٹھا کریں. آج کل آپ کو پتہ ہے یہاں اپارٹمنٹ بلڈنگز ہیں اور آفیسز ہیں, تو اس لیے دیکھتے ہیں نا آپ ایوری ادر پرسن ہیز لائک وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی. تو ان کے لیے چاہیے کہ فش کا استعمال کریں, مشروم استعمال کریں وائٹامن ڈی کے لیے, اور کیلشیم کے لیے ملک از ویری امپورٹنٹ, اور سن لینا چاہیے. اور ڈاکٹر صاحب کیسے پتہ چلے گا کسی پرسن کو کہ ان کو یہ پرابلم ہے, اوسٹیوپوروسس کی پرابلم ہے؟ کوئی ایسے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جو آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان کو یہ ٹیسٹ کروانا چاہیے؟ ہاؤ وڈ اے پرسن وڈ نو؟ کیونکہ جو بھی آپ کے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس جا کے آپ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں. اور ویسے اس سے پہلے ہی آپ کو بونز میں, جیسے کئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بندہ وہ پھسل گیا اس باتھ روم میں اور اس کی بون ٹوٹ گئی. ایون ینگ بندے بھی کئی دفعہ, یا لیڈیز یا کسی بھی ایج کی, تو ان کی بونز جو ہوتی ہیں ویک ہوتی ہیں, بھری ہو جاتی ہیں بونز نا. اس کی مثال میں ایسے دوں گا کہ بون جو ہے نا, جب ایکس رے لیتے ہیں تو وہ سالڈ ہونی چاہیے, وہ بالکل جیسے کہ شیشے کی طرح کلیئر نہیں ہونی چاہیے. یو نو دیٹ ہاؤ دے فگر آؤٹ, رائٹ. کیونکہ اگر سالڈ ہوگی اس میں سب منرلز وغیرہ ہیں وہ اسٹرانگ ہوگی, اور اگر وہ بالکل ویک ہے تو وہ بالکل کلیئر ہوگی, ٹرانسپیرنٹ. تو ذرا سی چوٹ لگنے سے وہ بریک ہو جائے گی, جسٹ لائک دیٹ. تو اس لیے کیلشیم اور منرلز اور وائٹامن ڈی از ویری امپورٹنٹ. اگر دودھ نہیں پی سکتے تو آپ سپلیمنٹ ہے ہومیوپیتھک میں وی ریکمینڈ اپنے پیشنٹس کو جوائنٹ فارمولا. اس میں کیلشیم بھی ہے, اور بھی بہت ساری اینٹی انفلیمیٹری ہربز ہیں, جس میں ہلدی ہے یا بازویلیا ہے, جو گوند وغیرہ جسے کہتے ہیں وہ ہے, تو جو اینٹی انفلیمیٹری کے طور پہ کام کرتی. پین کے لیے, آرتھرائٹس کے لیے بھی, اوسٹیوپوروسس کے لیے بھی, بونز ویک ہو گئی ہیں اس کے لیے بھی, اور وہ استعمال کرنا چاہیے. اور پرابلم سے پہلے پریونشن از آلویز بیٹر. تو ہومیوپیتھک ہربل میں جو ہے بہت ہی اچھی چیزیں ہیں جو کہ آپ پریونٹ کر سکتے ہیں چیزوں کو. اس میں بونز کا بھی ہے, اس میں بالوں کے لیے بھی ہے, ہارٹ کے لیے آئی وڈ سے کہ ہارٹ کی آرٹریز بلاک ہو جاتی ہیں, کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے, ہارٹ مسل ویک ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ہومیوپیتھک میں سپلیمنٹس ہیں, فوڈ سپلیمنٹس ہیں. پرو ہارٹ that we talk about is excellent for that, for arteries to. That is one of those things that everybody should have it. جس طرح سے آرنیکا ہیئر آئل, تھیرا آئل آپ کی کیبنٹ میں ہونا چاہیے, اسی طرح سے پرو ہارٹ جو ہے it is very must that everybody should have it in their cabinet. As you can see the arnica hair oil which is good for your hair, اس سے گرو بھی ہوتے ہیں اور آپ کو شائننس بھی رہتی ہے. اکثر ڈرائنس ہو جاتی ہے بالوں میں, لوگ بہت زیادہ شیمپو وغیرہ یوز کر کے, اور اگر آرنیکا
آئل رات کو, اگر دن میں نہیں لگا سکتے, آپ دل نہیں چاہتا یا پسند نہیں آئل لگانا, تو رات کو سر کی مالش کر لیں. اسمیل بھی بہت اچھی ہے, اٹس ویری نائس سینٹڈ ان دیئر. ڈاکٹر چودھری بڑھتے ہمارے نیکسٹ جو ہے مائیگرین کے بارے میں. اینڈ آئی نو دیر لاٹ آف پیپل دیٹ آئی نو مائی سیڈ آلسو دیٹ دے ہیو مائیگرین ایشو, اور کئیوں کے تو اب یہ بھی شروع ہوئی ہے مائیگرین, دے نیور نیو وٹ مائیگرین واز, ہاؤ اٹ فیلز. بٹ یس, کیا مائیگرین کی جو میڈیکیشن جو ہمیں ایلوپیتھک میں ملتی ہے, ہومیوپیتھی میں ایسا کچھ ہے جس سے ہم ایوری ٹائم ہمیں نہ لینا پڑے, اور اس سے وچ وی کین اسٹے اوے فرام میڈیکیشنز؟ جی بالکل, کیونکہ پین جو ہے اور پین کلر اس کا حل نہیں ہے جو ایلوپیتھک میں یوزلی ہوتا ہے مائیگرین کے لیے بھی, یا اور مسل پین ہے, جوائنٹ پین ہے, تو ہومیوپیتھک میں اس کا علاج ہے. اور اس کا علاج جو ہے نا, اس کی وجہ کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا پرابلم ہے, واٹ از دا ریزن آف دا پرابلم. اکثر عورتیں جو بہت زیادہ سینسٹیو ہوتی ہیں, اسٹریس میں جلدی آ جاتی ہیں, نیند نہیں پوری ہوتی, تو ان لوگوں کو یہ مائیگرین جو ہے, اور یا بلڈ سرکولیشن کا پرابلم ہوتا ہے سر میں, یا نیند نہ آنے کی وجہ سے پھر وہ ٹریگر ہو جاتا ہے. تو اس سے, اور ہیریڈیٹری فیکٹر بھی ہوتا ہے کئی لوگوں کو, کہ اگر ان کے پیرنٹس کو تھا اور ان کو بھی ہو گیا, تو ٹریگر تبھی ہوتا ہے جب اسٹریس زیادہ ہوتی ہے, موسٹلی یہی ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہومیوپیتھک میں ہم نرو ٹونک ریکمینڈ کرتے ہیں ایز اے سپلیمنٹ, کہ یہ نہیں کہ جب درد ہو تو پین کلر کھائیں, جب پہلے ہی وہ استعمال کریں. اس طرح کے لوگ جو زیادہ سینسٹیو ہیں, ان کا نروس سسٹم ویک ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ نرو ٹونک آل دا ٹائم لیں, جیسے وائٹامن لیا جاتا ہے. اور مائیگرین کی جو میڈیسن ہے وہ دی جاتی ہے, وہ بھی جب پین ہو تب نہیں لیتے, ویسے اس کو دن میں 2-3 دفعہ لیا جاتا ہے, اور 2-3 مہینے لے کے بندہ بالکل بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. یا پھر شروع میں جو ہے ٹیبلٹ جو آپ پین کلر کھا رہے ہوتے ہیں, وہ ایونچولی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے, اور اس کی ضرورت نہیں رہتی. اور اسی طرح دوسرے پینز کی بات کر رہے ہیں, کہ کئیوں کی بہت ہوتی کہ ان کی ایڑیوں میں بہت پین ہوتی ہے, جب چلتے ہیں ایسے فیل ہوتا ہے جیسے وہ راکس کے اوپر چل رہے, کہیں کی شکایت رہتی ہے, کہیں کی یہ بھی شکایت رہتی ہے کہ ان کے جوائنٹس میں بہت پین ہوتی ہے. تو ان چیزوں کے لیے ایون کوئی ینگ انسان بھی ہے جس کو یہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے, ان کو بھی ہوتی ہے, آپ اس کے لیے اب کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ینگ انسان بھی جو ہے نا, وہ اپنے ڈیفیشنسی آف کیلشیم از ویری کامن ہیئر, یو نو, کیونکہ وہ سوڈے جوس وغیرہ پیتے رہیں گے, دودھ نہیں پئیں گے یا کیلشیم نہیں لیں گے, تو اس کی وجہ سے ان کے بونس ریگارڈلیس آف ایج, ابھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بونس میں پین ہو رہا ہے, ایڑیوں میں درد ہو رہا ہے. اور اس کی ایک ایڑی کے درد کی اور بھی وجہ ہے کہ ویٹ بھی ہے, اوور ویٹ ہونا, پلس بونز کا ویک ہونا, پلس انفلیمیشن اس کے ایڑی میں آ جائے, یا بونز بڑھ جاتی ہے, بون اسپر ہو جاتا ہے. تو بون اسپر اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ زیادہ کیلشیم ہے, بلکہ وہ بون نرم ہو کے ڈی شیپ ہو جاتی ہے. تو اس کو مطلب, تو اگر آپ کو کیلشیم کے لیے سپلیمنٹ لینا چاہیے, ہومیوپیتھک میں اس کی میڈیسن ہے جو پین کے لیے, پلس اگر ان کو کچھ آئل وغیرہ کی ریکمینڈ کرتے ہیں مالش کرنے کے لیے, رادر دین ٹیکنگ پین کلرز. اور اگر ان کا اوور ویٹ ہے تو اس کا علاج ہوگا. I see. So more of the things that جب اوور ویٹ ہوتا ہے, جیسے آپ نے ایڑیوں کے بارے میں بات کی ہے کہ دیٹ از ون آف دا ریزن جن کو پین ہوتی ہے, کیونکہ اوور ویٹ ہے, کیونکہ سارا کا سارا پریشر جو ہے ہماری ایڑیوں پہ ہی, مطلب کہ کھڑے ہوتے ہیں یا چلتے ہیں تو اس پہ جاتا ہے. کیونکہ بون تو اتنی ہے نا, مطلب اگر آپ کا 100 پاؤنڈ ویٹ ہے تب بھی بونز اتنی ہے, اور اگر 200 پاؤنڈ ہے تو بھی ہوتی ہے. تو کیا امیجن کریں کہ, اور کتنے لوگ پیشنٹ آتے ہیں جو ان کو آرتھرائٹس ہے, ڈائبٹیز ہے, اس طرح کی چیزیں, لیکن اگر جب انہوں نے ویٹ لاس کی ہے 50 پاؤنڈ, اگر اوور ویٹ ہے 50 پاؤنڈ, تو ان کے وہ سب چیزیں پرابلم ٹھیک ہو گئی ہیں. تو کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ صرف ویٹ گین کرنے سے, کیونکہ کہا جاتا ہے نا کہ ویٹ لوز کرنا سب سے مشکل ہے, ویٹ گین کرنا تو آپ کل بھی ویٹ گین ایک دن میں آپ کر سکتے ہو. اور کئی نہیں بلکہ ساری چیزیں ویٹ سے ہوتی ہیں, اوور ویٹ. اور اس کے لیے جو سب سے زیادہ ریزن ہے اوور ایٹنگ کرنا. اور لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ مطلب کھانا بھی کھا لیا, ڈیزرٹ بھی کھا لیا, پھر سوڈا جوس بھی پی لیا کہ جوس اچھا ہے, فروٹ بھی بہت اچھا ہے, فروٹ بھی کھا لو. ہاں, تو ایک ہی ٹائم میں وہ 2000 کیلریز اگر کھا لیں گے آپ تو کیا ہوگا. کس طرح سے پتہ چاہیے, آئی انڈرسٹینڈ کہ کیلریز پہ ہمیں ڈیپینڈ کرنا چاہیے, تو ہمارے دیسی کتنے کیلریز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, کتنی ڈیلی پر کیلریز کھانی چاہیے. پر اگر پلیٹ ہے, اگر دیکھا جائے, اور میں سب ویورس کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں, اور دھیان سے سنیں, اگر یہ پلیٹ ہے ڈاکٹر چودھری, تو آپ بتائیے کتنا پورشن ہونا چاہیے. اور کہ ہمیں کئی ہوتے کہ ہم آنکھوں سے کھاتے ہیں کہ ہمارا پیٹ بھر گیا لیکن آنکھیں نہیں بھری کہ میں اور کھا لوں, تو کتنا پورشن کتنا کھانا چاہیے, اور کیا ہمیں کھانا چاہیے مارننگ میں, کیا ہمیں کھانا چاہیے آفٹر نون لنچ میں, یا اسنیکس ہمارا دل کرتا ہے, اور کیا ڈنر میں کھانا چاہیے.
اچھا یہ 3-4 کوشچن آپ نے اکٹھے کر جی دیے. اچھا پورشن کی بات ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں جی شروع کریں وٹ ایور یو کھا رہے ہیں تو جب ابھی آپ کی بھوک ابھی باقی ہے یو اسٹل فیل لائک یو آر اسٹل ہنگری تو وہ آپ اسٹاپ کر دیں. تو آپ دیکھیں گے 5-10 منٹ میں آپ کی وہ آپ فردر وہ نہیں محسوس کریں گے آپ کو بھوک لگ رہی ہے کیونکہ آپ کا اسٹمک فل ہو جاتا ہے. اوکے لیکن اگر آپ کا جو کہتے ہیں نا دماغ سے یا من نہیں بھرتا تو وہ آپ کھاتے رہتے ہیں حالانکہ آپ کی جو باڈی کی ضرورت ہے وہ پوری ہو چکی ہے لیکن آپ ایکسٹرا کھا لیتے ہیں. تو ظاہر ہے ایکسٹرا جب کھائیں گے چاہے وہ کچھ بھی ہو کوئی ضروری نہیں کہ آپ فیٹ کھائیں یا سوڈا یا جوس یا فروٹ روٹی چاول جو بھی تو ایکسٹرا جو بھی ہوگا وہ باڈی میں فیٹ کی شکل میں اسٹور ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہ کریں کہ تھوڑا سا کھانے سے جب بھوک کبھی باقی ہے تو چھوڑ دیں. دوسری بات یہ ہے کہ صبح کا کھانا ناشتہ جو ہے اچھی طرح کریں. ڈنر جو ہے یہاں پہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ڈنر آپ ہیوی کرتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں رائٹ چاہے 2-3 گھنٹے بعد بھی سوئیں تو لیکن وہی چیز آپ صبح ناشتے میں کریں لنچ کریں ڈنر جو ہے ہلکا کریں. اور جب آپ کسی جیسے چائے ہم لوگ یوز کرتے ہیں رائٹ تو ہمارے ملکوں میں جو چائے کا جو برٹش جو کپ ہے وہ چھوٹے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. تو یہاں کیا کیا ہے لوگوں نے کہ وہ کافی مگز جو ہیں ابھی کافی جو ہے وہ بڑا کپ پیا جاتا ہے کہ وہ صرف پانی ہوتا ہے کافی ہوتی ہے اس میں کیلریز نہیں ہوتی. جی تو یوزلی ویسٹرن لوگ جو ہے وہ کافی کا مگ پیتے ہیں بڑا. تو اب ہم لوگوں نے جو چائے ہے وہ بھی اس میں پیتے ہیں. بالکل. تو اور وہ دودھ پتی کی چائے ہوتی ہے تو سارا دودھ تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ بہت زیادہ چیزیں کریں گے اگر 2-3 کپ آپ نے چائے پی ہے تو وہ کافی کا کپ جو ہے اس میں آپ چائے پی رہے ہیں تو وہ تو ڈبل 2 کپ کے برابر ہے. وہ جو چائے کا کپ جو ہوتا ہے وہ تقریباً 4.5 اونس یا 5 اونس ہوتا ہے اور 2 ٹی بیگ ڈالیں تو اور بھی پرابلم. اور وہ جو کافی مگ ہے وہ تو 8-10 اونس کا ہوتا ہے 12 اونس کا بھی ہوتا ہے. تو اچھا اس میں پھر چینی کا استعمال. تو اگر آپ نے ایک تو کپ چھوٹے لے آئیں اگر یہ بہت اچھا فارمولہ ہے ویسے کئی کمپنیز جو ویٹ لاس کی ہیں وہ اس طرح آپ کو پورشنز جو ہیں آپ کو بتاتی ہیں کہ کم استعمال کریں چھوٹے کر دیں پورشن لیکن وہ آپ کے برتن بھی چھوٹے ہونے چاہیے ورنہ وہ لگے گا جیسے آپ اگر آدھا کپ پیئیں گے کافی کپ میں اگر آدھا کپ چائے پیئیں گے تو آپ کا وہ سیٹسفیکٹری نہیں ہوگا کہ آدھا کپ پیے. تو اگر وہ چائے کے جو برٹش چائے جو ہم اپنے ملکوں میں ٹی ساسر کے ساتھ کپ ہوتے ہیں تو وہ چھوٹے سائز ہوتا ہے. اب تو بڑے عجیب سے وہ کپ لگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم چائے 2 گھونٹ پی رہے ہیں کہ ہم اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ ہاں یہ کپ ہے چائے کے. تو ابھی جن لوگوں نے اوور ویٹ ہیں اور جو اوور ایٹنگ کر رہے ہیں مطلب ان کو یہ چاہیے تو آج تو یہ پہلا کام کریں کہ آپ وہ چائے اس کپ میں پیا کریں اور پلیٹ بھی جو چھوٹی ہو. رائٹ. ابھی دوسری طرف آ جائے گھر میں تو پلیٹیں بھی بڑی ہیں کپس بھی بڑے ہیں پانی کا گلاس میں تراتی وہ اسکنی ٹال اتنے سے ہیں وہ چھوٹے رہ جاتے ہیں. رائٹ. اور اسی طرح اگر آپ سوڈا پی رہی ہیں تو 1 کین ہے تو چلو اس میں سے آدھا کپ میں ڈال کے پی لیں. لیکن مطلب اگر آپ اتنا نہیں چھوڑ سکتی چیزیں کہ بھائی مجھے سوڈا پینا ہے جوس یہ کرنا ہے وہ سب چیزیں کھائیں لیکن ان کی کوانٹٹی آپ کم کر دیں. اور آپ دیکھیں گے آپ امیز ہوں گے کہ ایک ہفتے کے اندر آپ کا کتنا فرق پڑ گیا ہے کہ اگر آپ 500 کیلریز بھی روزانہ کم کھائیں اپنی باڈی کے اور اس سے کیا ہوگا اور بھوکے نہ رہیں. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے ویٹ گین کی بھی کہ اکثر لوگ جو ہے سارا دن نہیں کھاتے اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا میٹابولزم بہت سلو ہو جاتا ہے تو آپ بھوکے رہتے ہیں لیکن وہ مطلب بجائے آپ کو فائدہ کرنے کے وہ نقصان کرتا ہے. اس سے ویٹ بلکہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ آپ کی باڈی یوز نہیں کرتی کیلریز تو وہ نہیں کرنا چاہیے. جب بھوک لگے کچھ نہ کچھ کھا لینا چاہیے کوانٹٹی کم کریں. ٹھیک ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور شوگر اسٹف جو ہے وہ کم کر دیں. ابھی چینی اگر ڈالتے ہیں چائے میں تو 2 چمچ ڈالتے ہیں 1 چمچ کر دیں نہ پئیں صرف دودھ کی چائے پی لیں اور اس کی کوانٹٹی کم کر دیں اور 5-6 دفعہ کھا لیں تھوڑا کر کے لیکن کوانٹٹی بہت کم اور اس میں کہ فیٹ کو ریڈیوس کر دیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں. اور اگر آپ کو اسٹمک پرابلمز ہیں کانسٹیپیشن ہے بہت بڑی وجہ ہے آج کل
کانسٹیپیشن ہوتی ہے اس سے ویٹ بہت ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہومیوپیتھک میں ایک بہت اچھی ٹی ہے, مطلب ڈائٹ ٹی کے نام سے, وہ ایک ڈنر میں کے بعد 1 کپ پی لیں. یا ایپیٹائٹ کنٹرول ٹیبلٹس ہوتی ہیں ہومیوپیتھک میں, ویٹ لاس کے ٹیبلٹس ہیں. یہ پرو ہارٹ ہے, از ویری گڈ فار فیٹ ریڈیوسنگ. تو اس طرح کی چیزیں کریں, پلس یہ اپنی کیلریز کو, پورشنز کو کم کر دیں. تو آپ دیکھیں گے ایکسرسائز کرنے سے پہلے ہی اگر آپ انٹیک آپ کا کم ہو جائے گا تو اس سے ہی آپ کو بہت فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. Very nice. I think we got the really good stuff to know about it. ایک کپس جو جیسے ڈاکٹر چودھری نے کہا, یہ تو ہمارے گھر میں آج تو ہونے والا ہے. یہ کپس جو ہمارے اتنے مگ جو ہم کافی کے پیتے ہیں چھوٹے ہو جائیں, چاہے وہ بہت عجیب لگتے ہیں پر ہم اتنے یوز ٹو ہو گئے ہیں, بٹ وی ہیو ٹو ڈو اٹ. پلیٹس جو ہم اتنی بڑی بڑی پلیٹس دیتے ہیں, اس کی پلیٹس اگر چھوٹی ہو جائیں وچ نیڈس ٹو, تو اس سے کوانٹٹی بھی کم ہوگی. آپ کو پتہ چلے گا کہ یس کہ اتنا کھانا ہے, اگر بھوک لگتی بھی ہے تو رہنے دیں, اٹس اوکے, ایٹ لیسٹ یو ہیو ایٹن یور لنچ ڈنر اینڈ بریک فاسٹ اتنی کوانٹٹی میں. تو یہ اسٹیپس اگر لیں تو ہو سکتا ہے اگر ریگولرلی کنٹینیوسلی آپ کریں تو یہ ہیلپ ہو سکتی ہیں. along with that اگر آپ کو اور بھی انفارمیشن چاہیے تو ڈیفینیٹلی یو کین کال ڈاکٹر افتخار چودھری ایٹ ہز آفس. نمبر از دیئر ایٹ دی باٹم آف دی اسکرین. کال ہم, میک این اپوائنٹمنٹ اینڈ get started, and consultation is absolutely free. Well, thank you so much, Dr. Chaudhary, for being here. We'll see you next Thursday. And thank you so much for all the viewers who tuned in, and thank you so much for tuning in. We'll see you all here next Thursday with Dr. Iftikhar Chaudhary, and I'll see you back here at 2 on Gupshup with Anya. Till then, take care. Aap dein hame ijazat. Namaste.